عشق کے امتحان اور بھی ہیں کا دراصل نبوت جو ہے یہ ڈیوٹی کی قسم کا کام ہے. ڈیوٹی میں سوچیں مصروف رہتی ہیں, خدا کی طرف توجہ کم بنتی ہے. ہر وقت یہ کام کرو, یہ مت کرو, یہ کرنا ہے, یہ چھوڑنا ہے. ہر وقت مخلوق کے ساتھ واسطہ ہے. لیکن ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت نبی کی وہ ہوتی ہے جس کی توجہ ہر وقت رب سے لگی رہتی ہے. اب بندے کی مخلوق کی طرف توجہ کی قیمت اور ہے اور رب کی طرف توجہ کی قیمت اور ہے. سمجھائیے. آپ کا وقت تو ضائع نہیں کیا نا, آپ کو زحمت ضرور دیتا ہوں, لیکن آپ کبھی گھر میں بیٹھ کے سوچیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پیدل سفر کرتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے جٹ طیارے پر سفر ہوتا ہے. سہراست کے دریاست تہے بالوں پر ماست. سمجھ آئیے بات. اب ہاں, نبی کی اپنی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہوتی ہے. وجہ سمجھ میں آ گئی ہے. اب کسی نادان سے بھی پوچھو تو یہ بات کبھی نہیں انکار کرے گا, وہ کہے گا ٹھیک کہتا. جس کا رخ مخلوق کی طرف ہے اس کی قیمت اور ہے, جس کا رخ رب کی طرف ہے اس کی قیمت اور. یہ ورنہ عام ولایت کا تو نبوت سے تعلق ہی کچھ نہ ہوگا. بہت بڑا فرق ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. اب جو غیر نبی کی ولایت ہوتی ہے اس میں اصل کون ہے؟ غیر نبی. غیر نبی کی جو ولایت ہے اس کی اصل کون ہے؟ یہ مسئلہ ہے. آج کی اس نشست میں آپ نے یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے. غیر نبی. ہاں, غیر نبی. ماشاءاللہ. اس کے لیے ایک آیت پیش کرتا ہوں. کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ جو میرا گلا بیٹھا ہوا ہے نا, عید والے دن تیز تیز چائے پی تو کسی نے, اسے پیاس لگی ہوئی تھی, کسی نے لا کے فریج سے پانی کی بوتل نکال کے میرے سامنے رکھ دی. میں دھیان نہ کر سکا, وہ فریج والا پانی پی گیا. اس کی وجہ سے میرا گلا بیٹھا ہوا ہے. لیکن بیٹھا ہوا بھی ہو کر اٹھے ہوئے کے برابر برابر چلے. کل جڑا سرکار 1.5 گھنٹے ہے لوگوں کو پتہ لگ گیا. جی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو نبوت کا ونگ ہے وہ سرکار کے پاس ہے, جو ولایت کا ونگ ہے, جو غیر انبیاء کی ولایت ہے وہ حضرت مولا مرتضی اس کا مرکز ہے. آیت پڑھی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, یہ میرا محل استشہاد ہے. ٹھیک. آپ جتنے بھی لوگ دانشور توجہ سے سنیں. یہ کہا کہ تم بہترین امت ہو. اخرجت, یہ کیا واقع ہوا ہے ترکیب میں؟ کنتم خیر امت نکرہ ہے نا, نکرے کے بعد جملہ یا شبہ جملہ مرکب توصیفی ہوتا ہے تمام ناویوں کے نزدیک. اس کا مطلب ایسی امت تمہیں, ایسی اچھی امت بنایا جن کو نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے. یہ لام قواعد عربیہ میں لام انتفاع کا ہے, نفع کے لیے, بینیفٹ کے لیے. تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے نفع کے لیے. اب لوگ کس کو کہتے ہیں؟ کا اولاد آدم جتنی بھی پہلے گزر چکی ہے وہ بھی الناس ہے. اچھا, الناس. واہ سبحان اللہ. جو اس وقت تھی وہ بھی الناس ہے, جو آج ہے یہ بھی الناس ہے, اور قیامت تک جتنی انسانیت آئے گی وہ بھی الناس میں ہے. تو جب لام انتفاع کا ہے تو جس تاریخ سے سرکار تشریف لائے ہیں اگر اس کے بعد ہی نفع ہو تو پھر الناس کے پورے معنی تو نہ ہوئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دل اسی میں اصل کے چھوڑتا ہے, کنو پگڑی تو سمجھائی تو چھوڑ کان بھی بولی بولیا تو سمجھ آ گئی بس کر. اگر موسم پشورا ہونا سا کنو پگڑی چاہیے کہ نہیں, اگر جتنا گل سمجھ چاہے چھوڑنا نہیں سونا. وہ تاڑا تاڑا تال کرو گے ماسٹر جی سمجھ آ گئی ہے چھوڑ دے. جب الناس پر الف لام استغراقی ہے, ساری انسانیت, لام اس میں انتفاع کا ہے. مولانا آپ بھی ایک صاحب فن آدمی, مولانا یہ بری والے جو ہیں بڑا صاحب فن آدمی ہے, یہ بھی درسیات اچھی پڑی ہوئی ہے, لیکن یہ معمولی محنت کا کام نہیں, خاصی محنت کرنا پڑتی ہے. جب یہ الف لام ہوا استغراق کا, جنس کے اوپر آیا ہوا ہے,
جنس کے اوپر آئے تو اکثر و بیشتر ناویوں کے نزدیک لام استقراق کا ہوتا ہے، یعنی سب کو گھیرتا ہے، انکلوسیو گھیرتا ہے تمام انسانیت کو. جی ادھر میری طرف دیکھنا ہوگا. تمام انسانیت کو. الناس کے اول میں جو الف لام ہے نا، جس کے اول پہلے آئے للناس، حمزہ گر گیا ہے. او فتد وسلیب لفظ و در کتابت قلتن چوب ما قبل شبد لفظن و مانن اقترا. اب ایم و ایمن ابن ابن اسم ابنتن ابنانو امرا ابنتن در اسنتا. یہ حمزہ وصل کا قانون ہے. وہ لام گر گیا ہے. ہاں جی 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 لام گر گیا ہے. یہ لام پہلے جو آیا ہوا ہے نا، یہ انتفاع کا ہے. الناس کے اول میں جو حمزہ تھا وہ لام کے داخل ہونے کی وجہ سے گر گیا ہے. لام انتفاع کا ہو، الناس استغراق کا انکلوسیو ہو، یعنی جس پر آیا ہو سب کو گھیرتا ہو. الناس پر آیا ہوا نا، مطلب تمام انسانیت، تمام انسانیت کے نفع کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے. اب یہ سمجھنا ہوگا وہ کون سا نفع ہے جو تمہاری طرف سے پوری انسانیت کو ملا ہے، وہ بتاؤ کون سا نفع ہے. سمجھ آ رہی بات؟ لام انتفاع کا مطلب یہ بینیفٹ. یہ لام زیر لے جو ہے نا، یہ بینیفٹ کے لیے آیا، یہ نفع کے لیے ہے. آیا کس پر ہے؟ ساری انسانیت پر. آپ کہیں گے سرکار دو عالم علیہ السلام کے آنے سے وہ رحمت اللہ عالمین ہے، ساری انسانیت تک نفع پہنچا ہے. یہ جواب صحیح نہیں ہے. وجہ کہا کنتم خیر امتن، تم سب سے اچھی امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث نہیں ہے، یہ امت کی بحث ہے. بات سمجھائیے. اب مضمون نکھرتا جا رہا ہے نا، سارے راستے کے حجابات اٹھ رہے ہیں. کیوں مفتی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کسی دشمن کے سامنے بھی کرو، اس کے ماننے پڑے گی کہ نہیں ماننی پڑے گی؟ امت کے نافع ہونے کا ذکر ہے، نبی کے نافع ہونے کا ذکر نہیں ہے. تمہیں نکالا گیا ہے امت کو اور سب انسانیت کے نفع کے لیے. اب آپ کو اس جگہ جواب دہ ہونا پڑے گا. آپ انصاف کی عدالت میں کھڑے ہیں، آپ سے قانون پوچھتا ہے یہ جملہ آپ نے کیوں بولا ہے کہ ساری انسانیت کے نفع کے لیے. آپ جب تک کوئی وجوہات اس کے گراؤنڈ نہیں پیش کریں گے کہ ساری انسانیت کو نفع پہنچا ہے، اس وقت تک آپ اس آیت کی تفسیر سے فارغ نہیں ہوتے. بالکل صحیح ہے. تو بات سمجھ آئی؟ یہ تو ہر آدمی کو سمجھ آ رہی ہے نا. ان آنکھوں نے ایک بار نہیں سمجھ آئی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تمہیں نکالا ہے نفع کے لیے. کس کے لیے؟ پوری انسانیت کے نفع کے لیے. کہا سرکار مراد ہے. کہا سرکار مراد نہیں، امت مراد ہے. امت کے بارے میں آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ اس امت میں وہ کون سا نفع ہے جو پوری انسانیت کو پہنچا ہے. سمجھ آئیے بات؟ اس جگہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت لکھا ہے. تفسیر مزری جلد دوئم صفحہ 120. اس کے اندر وہ کہتے ہیں رجال هذه الامه اکثر ابلاغا و ارشادا و اکثر جذبا الی اللہ سبحانہ و تعالی. ان کا اس امت کے جو رجال ہیں پہلی امتوں کے مقابلے میں ان کی کشش زیادہ ہے. اچھا، وہ زیادہ کھینچتے ہیں. کہتے ہیں پہلی امتوں سے موازنہ کیسے؟ ان کے ساتھ مقابلہ ان کا ہوا ہی نہیں. کس طرح موازنہ کس طرح ہوا ہے؟ کہتے ہیں لم یبلغ احد من الامم السابقۃ علی درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی علیہ السلام. پہلی امتوں میں کوئی ولی نہیں بنا جس کو علی نے فائدہ نہیں پہنچایا. ملی نہ دولت عرفاں بجز نگاہ علی، امین راز نبوت ہے بارگاہ علی. اب جو مرکز کے زیادہ قریب ہو نا، باقی جتنے بھی تعلق رکھنے والے ہیں مقابلہ تو اس کے اندر جوہر زیادہ ہوتے ہیں. کسی ولی کی کوئی کرامت آسمانی قسم کی ہے؟ نہیں. سوچ کے ذرا بتائیں. یہ جو معجزات آیات کونیہ میں